اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حمید بن عبد الرحمن اپنی والدہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے صلح کرانے کے لیے ایک فریق کی طرف سے دوسرے فریق کو فرضی باتیں پہنچائیں، اس نے جھوٹ نہیں بولا، یعنی اسے جھوٹ بولنے کا گناہ نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، قسم ہے اس ذات عالی کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تو مسلمانوں میں پھوٹ پڑنے کی وجہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتی کہ ان میں سے کسی ایک سے گناہ سرزد ہو جائے۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کا؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور آپ کی تمام جائز خواہشات اور حاجات کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے، آمین۔ اور ویورز آپ کی جتنی بھی مشکلات ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے نجات دلائے۔ اور میری خصوصی دعا ہے تمام بیماروں کے لیے، جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا کرے، صحت عطا کرے، اور جس کی جو پرابلمز ہیں اللہ تعالیٰ انہیں حل کرے، آمین۔ ویورز مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، شکریہ۔ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل ہر مشکل کے حل میں۔ ویورز میرے چینل کو ابھی تک جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے ریکویسٹ کرتی چلوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور میری ویڈیوز اگر اچھی لگتی ہیں تو لائک ضرور کیجئے اور ضرورت مند لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے، اور کمنٹس کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ تو ویورز چلتے ہیں آج کی ٹاپک کی طرف، لیکن ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے میں یہ کہتی چلوں کہ میری ویڈیو کو آپ شروع سے آخر تک ضرور دیکھا کریں تاکہ پھر آپ کو یہ پوچھنا نہ پڑے۔ آپ ویڈیو بیچ میں سٹاپ کر دیتے ہیں اور پھر سوال مجھ سے کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ ویڈیو پوری دیکھا بھی کریں، غور سے سنا بھی کریں، آپ کو خود بخود اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی، کیونکہ میں ایک ایک بات کو واضح کر کے بتاتی ہوں۔ تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ کسی کی ریکویسٹ پر ہے، چاہے وہ میرا ایک سبسکرائبر ہے جس نے مجھے ریکویسٹ کیا، چاہے 2 ہے، تو چاہے میرے بہت سارے سبسکرائبر مجھے ریکویسٹ کریں، لیکن مجھے ان کے لیے ویڈیو لازمی اپلوڈ کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ جو آج کا میرا ٹاپک ہے یہ کسی کی خاص ریکویسٹ پر ہے اور بار بار انہوں نے مجھے ریکویسٹ کیا، تو اس لیے آج میں یہ وظیفہ یعنی یہ عمل جو ہے آپ سے شیئر کرنے چاہ رہی ہوں۔ تو یہ عمل میں آپ سے شیئر کرنے چاہ رہی ہوں، لیکن اس کو شیئر کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ کہتی چلوں کہ جو بھی یہ عمل کرے گا اپنی ذمہ داری پر کرے گا، اس کے لیے میں ذمہ دار نہیں ہوگی، کیونکہ یہ میرا عمل نہیں ہے، نہ میں نے یہ کیا ہوا ہے۔ مجھے آپ کے لیے میں نے کسی سے یہ عمل لیا ہے، جنہوں نے مجھے ریکویسٹ کی، بار بار کی، تو ان کی خاطر میں نے یہ عمل کسی سے لیا ہے، اور انہوں نے مجھے جس طریقے سے کہا ہے میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں، لیکن آپ کو جو کرے گا وہ اپنی ذمہ داری پر کرے گا، اس کے لیے میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ میرا کام ہے جسٹ آپ کو بتانا، کیونکہ آپ کی ریکویسٹ تھی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے یہ عمل جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہے، بسم اللہ کے موکل کو قابو کرنے کا طریقہ ہے یہ۔ تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہ عمل جو ہے 3 دن کا ہوگا، 3 دن یہ عمل آپ کا جاری رہے گا، اور آپ نے کرنا اس طرح سے ہے کہ جب آپ یہ عمل کرنے لگیں گے آپ نے ان 3 دنوں میں کسی سے بات نہیں کرنی، یعنی تینوں دن آپ نے چپ کا روزہ رکھنا ہے، آپ کسی سے بات نہیں کریں گے، لگاتار 3 دن تک کسی بھی ٹائم پر آپ بات نہیں کر سکتے، یعنی کہ اس لیے میں آپ سے کہہ رہی ہوں چپ کا روزہ رکھیں گے کہ آپ نے اگر بات کر لی تو وہ آپ کا عمل جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا، پھر آپ کو نئے سرے سے عمل کرنا پڑے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ عمل جو ہے وہ عمل کے دوران کسی سے بات نہ کریں۔ اور دوسری بات، اس عمل کے دوران آپ کچھ کھائے پیئیں گے نہیں سوائے دودھ کے علاوہ آپ کچھ نہیں کھا پی سکتے۔ دودھ پیئیں گے جتنا آپ کو ضرورت ہے آپ پی سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ آپ کچھ کھا پی نہیں سکتے۔
عمل صرف 3 دن کا ہے اور اس کی شرطیں ذرا دھیان سے آپ نے ان پر عمل کرنا ہے، پھر ہی آپ کامیاب ہوں گے۔ اور پھر آپ نے یہ عمل کرنا ہے عشاء کی نماز کے بعد کسی خالی کمرے میں بیٹھ کر، ایسی جگہ پر جہاں کوئی اور نہ ہو، کسی دوسرے کی موجودگی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی یہاں پر جس کمرے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر آپ کو کسی اور کی آواز آئے جو آپ کو ڈسٹرب کرے۔ تو آپ نے ایسی جگہ سلیکٹ کرنی ہے جہاں آپ خاموشی کے ساتھ اکیلے بیٹھ کر یہ عمل کر سکیں۔ اب آپ نے عشاء کی نماز تو ادا کر لی، نماز کی پابندی آپ کی ضروری ہے، ایک ٹائم کی نماز بھی آپ سکپ نہیں کریں گے، یعنی چھوڑیں گے نہیں، اور وضو میں رہنا بھی ضروری ہے، ہر وقت آپ نے وضو میں رہنا ہے، اور وضو کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کے علاوہ وضو کے ساتھ ساتھ آپ نے نماز کی پابندی بھی ضروری ہے۔ تو عشاء کی نماز کے بعد جب آپ اپنی جگہ جو ہے جو آپ نے سلیکٹ کی ہوئی ہے عمل کے لیے، 3 دن آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ کر عمل کرنا ہے، اور آپ نے سب سے پہلے حصار جو ہے اپنے ایک گرد بنا لینا ہے۔ وہ آپ کس طرح سے بنائیں گے؟ وہ آپ 11 بار آیت الکرسی پڑھ کے، تو اس سے آپ کا جو ہے وہ حصار ہو جائے گا۔ آپ نے 11 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، 11 بار آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ نے 11 بار ہی درود پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور 11 بار درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ 45,000 بار پڑھنی ہے، یعنی ایک دن میں آپ 45,000 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اور پھر آپ نے اینڈ پر پھر اسی طرح سے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اور آپ کا ایک دن کا عمل جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن آپ بات کیے بغیر سو جائیں یا جو بھی آپ کریں، لیکن آپ کسی سے بات نہیں کریں گے، اور اسی طرح آپ نے 3 دن تک لگاتار یہ عمل کرنا ہے، اور تیسرے دن بسم اللہ، جب آپ کا عمل ختم ہو جائے گا تو بسم اللہ کا جو موکل ہوگا وہ آپ کے پاس حاضر ہو جائے گا، جو پھر ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے گا، جب تک آپ کی زندگی ہے وہ موکل آپ کے ساتھ ہی رہے گا۔ آپ اس سے جو بھی جائز کام ہے وہ اسے کروا سکتے ہیں، لیکن اس کی شرطوں کا خاص خیال رکھنا ہے، اس عمل کی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کے بغیر آپ کا عمل جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا، یا پورا نہیں ہوگا، یا آپ کو کامیابی نہیں ملے گی۔ تو اگر آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں اپنی ذمہ داری پر کریں، اور میں نے یہ آپ کی ریکویسٹ پر اپلوڈ کیا ہے، لیکن اس کا میرے ساتھ یہ ہے کہ میں آپ سے کہتی چلوں کہ میں نے یہ عمل نہیں کیا ہوا ہے، تو اس لیے میں اس کے بارے میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی، سوائے جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ میں نے کسی سے پوچھ کر آپ کے لیے اسپیشل وہ آپ کو ویسے ہی ان کا پیغام، یعنی جس طرح سے انہوں نے مجھے بتایا میں نے آپ کو پہنچا دیا۔ اب یہ عمل آپ کریں تو اپنی ذمہ داری پر کریں، مجھ سے آپ اس چیز کی اجازت نہیں لے سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے بس میں نے آپ کی ریکویسٹ پر اپلوڈ کیا ہے۔ تو ویورز، آج کی میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے، اور مجھے کمنٹس کر کے بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی ہے، اور جانے سے پہلے میں آپ سے ایک اور حدیث جو ہے وہ بھی شیئر کرتی چلوں، اور اس سے پہلے یہ ریکویسٹ بھی کرتی چلوں کہ میرے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں، اور میری جو ویڈیوز دوسروں کو آپ سمجھتے ہیں کہ ضرورت مند لوگ ہیں ان کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ ان کا بھی بھلا ہوتا رہے۔ اور اب میں آپ سے حدیث شیئر کرنا چاہ رہی ہوں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 راتوں سے زیادہ قطع تعلقی کر کے اسے چھوڑے رکھے کہ وہ دونوں ملے تو یہ ادھر کو منہ کرے پھیر لے اور دوسرا ادھر کو منہ پھیر لے، اور دونوں میں افضل وہ ہے جو میل جول کرنے کے لیے اسلام میں یعنی سلام میں پہل کرے۔ تو ویورز، میری ویڈیو یہاں پر ہوتی ہے ختم۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجئے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اور میری انشاءاللہ تعالی میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم
صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد